اہل طریقت اور اہل تصوف نے فنا کی 3 قسمیں کی. ان میں سے ایک فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ. اہل طریقت اور اہل تصوف کہتے ہیں ہم سے پوچھو ابو بکر فنا فی الشیخ بھی تھے، فنا فی الرسول بھی تھے، فنا فی اللہ بھی تھے. اور فنا فی الرسول پتہ ہے کس طرح کے تھے؟ شروع میں نا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے تو 39 لوگ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے. تو اس وقت نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے نا، تو اس وقت کافر بڑے دشمن تھے اسلام کے. جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتا اور طرح طرح کے نا کافروں نے مصیبتیں پہنچاتے ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے کھڑے ہوئے نا، تو ایک بدبخت آیا اور نماز کی حالت میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈالی اور اسے زور سے دبایا. راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس جو ہے وہ لینا نا مشکل ہو گیا تھا، اور یوں گھسیٹا امام الانبیاء کو اور کہا کیا آپ نے کون سا نیا دین لے آئے؟ آپ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں. اتنے میں شور مچ گیا. صدیق اکبر کو پتہ لگا نا تو صدیق اکبر ننگے پاؤں دوڑتے دوڑتے حضور کے پاس آئے. کوئی کافر حضور کو اس طرف سے کھینچ رہا تھا، کوئی اس طرف سے، کوئی کس طرح، کوئی کیا کر رہا تھا. تو صدیق اکبر آئے نا، کافروں کو دھکا دے دے کر پیچھے کیا اور حضور کے سامنے یوں سینہ تان کے کھڑے ہو گئے اور ان کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ظالمو، تم اسے مارتے ہو جو کہتا ہے محمد کا رب ایک ہے. تم اسے مار رہے ہو جو تمہیں جہنم کی راہوں سے نکال کر جنتی راہوں کا مسافر کر رہے، تم اسے مار رہے. پھر راوی کہتے ہیں کہ جتنی مار کھائی نا حضور کے حصے کی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھائی. اور پھر صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ آپ کا ناک اور ہونٹ نہ پہچانے نہیں جاتے تھے کہ ہونٹ کون سے اور آپ کا ناک کون سا ہے. آپ کے سینے پہ کافر کھڑے ہو جاتے، آپ کے سینے کے اوپر چھلانگیں لگاتے اور ایک آپ کے بالوں کو پکڑ کر زمین کے ساتھ رگڑتا. راوی کہتے ہیں صدیق اکبر کو جوتے بھی مارے لیکن حضور کی طرف کسی کو نہیں آنے دیا. ظالموں نے اتنا مارا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے. معاملات ختم ہوئے تو آپ کے جو قبیلے کے لوگ تھے نا وہ صدیق اکبر کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لے آئے. سامنے نا ماں بھی بیٹھی تھی اور آپ کے برادری والے بھی بیٹھے تھے. وہ انہوں نے نا اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ کب صدیق اکبر کو نا ہوش آئے گا اور ہم ان سے باتیں کریں گے کہ تمہیں کس نے مارے، ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں. انتظار کر رہے تھے. صدیق اکبر کس طرح کے فنا فی الرسول تھے. شام کے وقت جب ہوش آیا نا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ سب سے پہلا نام امام الانبیاء کا آیا. سب سے پہلا نام کہا اماں جان یہ بتا حضور کیسے ہیں. جو قبیلے کے وہ اسلام نہیں لے کر آئے تھے، وہ اٹھ کے چلے گئے. تو ماں کہنے لگی بیٹا صدیق تھوڑا بعد میں نام لے لیتا، تیرے قبیلے والے جو تجھے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لے کر آئے وہ تو تجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے ہیں، تھوڑا بعد میں میرے کان میں کہہ دیتا. صدیق اکبر کہنے لگے اماں جان سن، مجھے برادری والوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو امام الانبیاء کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. ساری مار کھائی، مرہم پٹی کر رہی تھی. بابا بلے شاہ نے نا پتہ ہے کیا، الف اگ لگی وچ سینے دے، سینہ تپ کے وانگ تندور ہویا. الف اگ لگی وچ سینے دے، سینہ تپ کے وانگ تندور ہویا. ایک شیشہ لیا سی یار دے وکھن لی، او بھی ڈگ کے زمین تے چور ہویا. او بلے شاہ لوکی ہس کے یار منا لیندے، ساڈا رو رو کے برا حال ہویا.
ساڈا رو رو کے برا حال ہو، یہاں تو ہنس ہنس کے عاشقی لگائی جاتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو مجھ سے عشق کرے گا نا، مصیبتیں دریاؤں کی طرح اس کے پاس دوڑ دوڑ کر آئیں گی، سینے کے ساتھ لگانا ہوگا۔ صدیق اکبر کو مار پڑی، بے ہوش ہوئے، اٹھے تو حضور کا نام لے رہے۔ وہ پھر کسی نے کہا تھا نا، عشق اسانو سبق پڑھایا، کرو میم دی تابع داری، اس نبی پاک محمد دی دو جگتے ہے سرداری۔ او لوگو اٹھ دے بہن دے ٹر دے پھر دے، کرو میم دا کلمہ جاری۔ یارو جے میم بلایا، او یارو جے میم بلایا، او اتھے بھی دومی جہاں وچ خالی، اس کے پلے کچھ نہیں بیٹھ۔ بس بات خدا تے دنیا تے، او میڈا ڈھول سہارا تو ہے۔ بس بات خدا تے دنیا تے، میڈا ڈھول سہارا تو ہے۔ بس بات خدا تے دنیا تے، صدیق اکبر یہی کہتے تھے، بس بات خدا تے دنیا تے، او میڈا ڈھول سہارا تو ہے۔ ٹیڈے بعد نہ اکھیاں کسی نو کیوں ویکھن، میڈی اکھ دا تارا نام محمد ہے۔ او میں کو جان پیاری ہے، جان تو بھی پیارا نام محمد ہے۔ صدیق اکبر کہنے لگے ماں مجھے حضور کے بارے میں بتا، حضور کیسے ہیں؟ تو کہنے لگی بیٹا مجھے نا حضور کا نہیں پتا کہ حضور کیسے ہیں۔ تو ساتھ ہی نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نا بہن بیٹھی تھی، ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا صدیق پریشان نہ ہو، مجھے پتہ ہے حضور دار ارقم میں، آجا میں تیری ملاقات۔ تو راوی کہتے ہیں صدیق اکبر سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، اپنی ماں کا سہارا لے لے کے حضور کے پاس آئے، اور حضور کو دیکھا نا، حضور کے قدموں میں گر گئے، حضور کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضور نے سینے کے ساتھ لگایا اور کہا صدیق تیری جگہ پاؤں میں نہیں ہے، مجھ محمد کے سینے میں ہے۔ جب حضور کسی کو سینے کے ساتھ لگاتے ہوں گے ٹھنڈ نہیں پڑتی، پڑ جاتی ہوگی دل میں۔ سینے کے ساتھ لگایا نا، صدیق اکبر کے کان میں کہا او صدیق بتا تو کیسا ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا حضور یہ میری ماں آئی ہے، مجھے پتہ ہے آپ کے جب ہاتھ اٹھتے ہیں نا رب خالی ہاتھ نہیں موڑتا، حضور دعا کر دے میری ماں بھی آپ کی غلام بن جائے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، ماں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ماں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ یہ جو دین آیا ہے نا بڑی سختیوں سے ہم تک پہنچا ہے، بڑی سختیوں سے، اور آج ہم نے اسے چھوڑ دیا۔